تو جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ایچیگو اور روکیا نے اس ہولو یعنی کہ انوئے کے بھائی کو سول سوسائٹی بھیج دیا تھا اور انوئے کو بھی بچا لیا تھا اور ایچیگو سول ریپر بننے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ اب آگے تو ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دو لوگوں کو ایک طوطا دکھاتے ہوئے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ طوطا کرسڈ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس طوطے کے پہلے جتنے بھی مالک تھے وہ اب مر چکے ہیں، اس وجہ سے میں اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ ان میں سے ایک کو کہتا ہے کہ کیا تم اسے اپنے پاس رکھنا پسند کرو گے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نے جو بات مجھے بتائی ہے اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم اسے کہیں اور ٹھکانے کیوں نہیں لگا دیتے، جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا ٹھیک نہیں لگا۔ اس کے بعد وہ اس دوسرے آدمی جس کا نام چیڈ ہے اس سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم اسے اپنے پاس رکھنا پسند کرو گے، تمہیں تو کیوٹ چیزیں پسند ہیں۔ تبھی اچانک ان کے اوپر ایک روڈ گرنے لگتا ہے، مگر ہمیں نہیں دکھایا جاتا کہ اصل میں وہاں پر کیا ہوا۔ اس کے بعد ہمیں وہی پہاڑوں والی جگہ دکھائی جاتی ہے، ہمیں وہی ہولو دکھایا جاتا ہے جس نے انوئے کے بھائی کو ایک ہولو میں تبدیل کر دیا تھا، جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں سولز کو کھاتے رہنا چاہیے، اور ایک سول ریپر کی سول کافی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے۔ جب تم اسے ایک بار کھاتے ہو تو تمہارا من اسے بار بار کھانے کا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چیڈ نے اس پول کے سامنے آ کر ان سب کو بچا لیا تھا، جس پر وہ دونوں تو حیران ہی رہ گئے تھے۔ وہ چیڈ سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے؟ چیڈ ہاں میں جواب دیتا ہے، مگر اس کے سر سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہ طوطا بولنے لگتا ہے کہ تمہارا میری جان بچانے کے لیے شکریہ، میرا نام یوئیچی ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سب دیکھ کر وہ دونوں بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ طوطا دوبارہ سے اس کا نام پوچھتا ہے تو چیڈ بتاتا ہے کہ اس کا نام چیڈ ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایچیگو کو دکھایا جاتا ہے جو یہ سوچ کر حیران تھا کہ اس کی چوٹیں اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہو گئیں۔ روکیا اسے بتاتی ہے کہ یہ کام تو اس کے لیے کافی زیادہ آسان تھا، وہ کینڈو کرنے میں اپنی کلاس میں ٹاپر تھی۔ کینڈو کلاس سن کر ایچیگو روکیا سے پوچھنے لگتا ہے تو کیا سول ریپر بھی اسکول جاتے ہیں؟ روکیا ہاں میں جواب دیتی ہے۔ تبھی وہ ایچیگو کے سامنے ایک جوس کا ڈبہ لا کر کہتی ہے کہ آخر تم اسے پیتے کیسے ہو؟ ایچیگو پہلے تو حیران ہوتا ہے، مگر وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اس میں اپنا اسٹرا ڈالنا ہے۔ تبھی وہاں پر ایچیگو کا ایک دوست جس کا نام میزوئیرو ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہے لگتا ہے تم دونوں کافی اچھے دوست ہو۔ ایچیگو کہتا ہے کہ ہم دونوں دوست نہیں ہیں۔ میزوئیرو یہ سننے کے بعد کہتا ہے تب تمہیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایچیگو کہتا ہے کہ اگر اسے لوگوں کی پرواہ ہوتی تو وہ اپنے بالوں کو کالا کر لیتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روکیا تو ابھی بھی اس ڈبے کے اندر اسٹرا نہیں ڈال پائی تھی۔ میزوئیرو روکیا کو ہیلو بولتا ہے، جس پر روکیا بھی بڑے پیار سے اسے ہیلو بولتی ہے۔ میزوئیرو کہتا ہے کہ پہلے شاید میں نے اپنا تعارف تمہیں ٹھیک سے نہیں کروایا تھا۔ میزوئیرو اپنا تعارف کرواتا ہے، وہ بتانے لگتا ہے کہ اسے کیا چیزیں پسند ہیں۔ تبھی ایچیگو اس کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے لڑکیوں کا پیچھا کرنا۔ میزوئیرو کہتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایچیگو بتانے لگتا ہے کہ میزوئیرو شکل سے تو معصوم لگتا ہے، مگر یہ ایک نمبر کا ٹھڑکی ہے، اس لیے تمہیں اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ میزوئیرو کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، اسے صرف بڑی لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ تبھی ان کا ایک دوسرا دوست بھی آ جاتا ہے، وہ روکیا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آخر وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ میزوئیرو بتاتا ہے وہ تو ایچیگو کے ساتھ تھی، جس پر ان کا وہ دوست ایچیگو کو تھمز اپ کرتے ہوئے کہتا ہے تم نے تو کمال کر دیا۔ وہ روکیا سے ہیلو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اگر کسی قسم کی بھی کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو وہ اسے بنا جھجک کہہ سکتی ہے۔ تب بھی چیڈ بھی وہاں پر آ جاتا ہے، جسے کافی زیادہ چوٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایچیگو اس سے اس بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کل اس کے اوپر ایک اسٹیل بار گر گئی تھی، جس پر وہ لڑکا تو حیران ہی رہ جاتا ہے۔ وہ ان سب کو وہ طوطا بھی دکھاتا ہے، وہ طوطا ان سب کو ہیلو بولتا ہے اور اپنا نام بتاتا ہے۔ تبھی ایچیگو اور روکیا کو کچھ سینس ہوتا ہے، وہ چیڈ سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں یہ طوطا کہاں سے ملا؟ چیڈ بتاتا ہے کہ کل ہی ایک آدمی نے مجھے یہ دیا تھا۔ ایچیگو اس سینس کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے، مگر روکیا اسے پریشان نہ ہونے کا کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ضرور اس طوطے کے اندر کچھ ہے، مگر وہ بوڑھا نہیں ہے، اس کے اندر ضرور کوئی اکیلی سول موجود ہے، ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہم آج رات اس کے اوپر کنزو کریں گے۔ تبھی وہ سوچنے لگتی ہے کہ ایچیگو ابھی سے ہی سولز کو سینس کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ سول ریپر کے کام کو سمجھ رہا ہے۔ تبھی ایچیگو بتانے لگتا ہے کہ وہ چیڈ سے کیسے ملا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ پاس میں مجھے میرے بالوں کی وجہ سے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایچیگو کو مل کر پیٹ رہے ہوتے ہیں، تبھی چیڈ آ کر اسے بچاتا ہے، تو سبھی چیڈ کو چاروں طرف سے پکڑ لیتے ہیں اور ان کا باس چیڈ کو پیٹنے لگتا ہے، مگر چیڈ فائٹ بیک نہیں کرتا اور اس کی مار کھاتا رہتا ہے۔ ایچیگو بتاتا ہے کہ لوگ چیڈ کو جتنا مرضی غصہ دلائیں مگر وہ ان سے نہیں لڑتا۔ اس کے بعد ہمیں ایچیگو کے گھر کا سین دکھایا جاتا ہے، مگر سب لوگ وہاں پر ہر پری میں
ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایچیگو ان سے اس بارے میں پوچھتا ہے۔ یوزو اسے بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ تبھی ایچیگو کے ڈیڈ کی چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو پیشنٹ بھیجا ہے اسے فرسٹ ایڈ کی نہیں بلکہ سیریس آپریشن کی ضرورت ہے۔ ایچیگو اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا انہیں کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت ہے، مگر ایچیگو کے ڈیڈ صاف منع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے معاملات سے دور رہو، جس کی وجہ سے ایچیگو اداس ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ تب بھی چیڈ وہاں پر زخمی حالت میں آتا ہے۔ یوزو اور کارن اسے سنبھال نہیں پاتے تو ایچیگو کے ڈیڈ کہتے ہیں جاؤ تمہارے لیے کام آ گیا۔ ایچیگو اسے اٹھانے کے لیے جانے لگتا ہے کہ تبھی اسے چیڈ پر سے کوئی چیز سینس ہونے لگتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی طوطا ہوتا ہے جسے دیکھ کر کارن کو بھی کچھ سینس ہونے لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیڈ کی پیٹھ پر ایک بہت بڑا چوٹ کا نشان ہوتا ہے۔ ایچیگو کے ڈیڈ اس کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں مگر چیڈ اٹھتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ ایچیگو کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تمہارا کافی زیادہ خون بہہ چکا ہے، اس وجہ سے تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ تبھی چیڈ وہاں پر بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ ایچیگو کے ڈیڈ یوزو اور کارن کو بیڈ ریڈی کرنے کا بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایچیگو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ روکیا سے پوچھ رہا ہوتا ہے کیا تم نے بھی وہ محسوس کیا؟ روکیا کہتی ہے کہ ہاں میں نے اتنی دور سے بھی اسے سینس کر لیا تھا، مجھے اس طوطے میں سے تو کچھ سینس نہیں ہوا، مگر چیڈ کی پیٹھ پر جو چوٹ کا نشان ہے وہ ضرور کسی ہولو نے ہی مارا ہے۔ ہمیں یوزو اور کارن کو اپنے بیڈ پر دکھایا جاتا ہے جہاں یوزو تو سو رہی ہوتی ہے مگر کارن اسی طوطے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایچیگو یوزو سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر کارن صبح ناشتے کے لیے کیوں نہیں آئی۔ یوزو اسے بتاتی ہے کہ کارن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تب ایچیگو کے ڈیڈ وہاں پر آ کر بتاتے ہیں کہ چیڈ وہاں سے چلا گیا ہے۔ ایچیگو یہ سن کر بھاگ کر اس کے پیچھے جانے لگتا ہے۔ تب بھی روکیا اس کے پیچھے آ کر بولتی ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہوگا؟ ایچیگو نہ میں جواب دیتا ہے۔ روکیا بھی بتاتی ہے کہ اسے بھی سول سوسائٹی سے یہاں پر کسی ہولو کے ہونے کی خبر نہیں ملی۔ وہ آگے بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہولوز عام طور پر عام دنیا اور سول سوسائٹی کے بیچ والے ورلڈ میں رہتے ہیں اور وہ وہاں سے تب ہی باہر آتے ہیں جب انہوں نے کوئی برا کام کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ چیڈ کے پیچھے پڑے ہیں تو ہم انہیں نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یہ بات وہ اپنی اسی گھٹیا ڈرائنگ کی مدد سے ایچیگو کو بتا رہی ہوتی ہے۔ تبھی ایچیگو کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس گھٹیا ڈرائنگ کی مدد سے سب کچھ سمجھ پاؤں گا؟ یہ سننے کے بعد روکیا فوراً سے ایچیگو کے پیٹ پر مکہ مار دیتی ہے۔ ایچیگو کہتا ہے کہ ہمیں چیڈ کو ڈھونڈنا ہی ہوگا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ تبھی اسے یاد آتا ہے کہ اس طوطے میں بھی تو ایک سول ہے، ہم اسے بھی تو سینس کر کے چیڈ کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ روکیا اسے بتاتی ہے کہ ایسا کرنا پاسبل نہیں ہے، مگر تبھی ایچیگو اسے سینس کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد لائٹ بھی چمکنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں چیڈ کو دکھایا جاتا ہے جسے وہ طوطا بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے پچھلے مالکوں کو بھی میری وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور اپنی جان کی فکر کریں، مگر چیڈ کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہمیں روکیا کو دکھایا جاتا ہے جس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ وہ اسی طوطے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ وہ بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے۔ وہ کہنے لگتی ہے کہ مجھے اپنے بڑے بھائی کو اس بارے میں بتانا ہوگا۔ کس بارے میں؟ یہ تو ہمیں آگے ہی پتا چلے گا۔ اس کے بعد ہمیں روکیا اور ایچیگو کو دکھایا جاتا ہے جہاں ایچیگو ابھی بھی اس کی سول کو سینس کر کے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روکیا کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، اتنی چھوٹی اسپرٹ کو تو اتنی دور سے میں بھی سینس نہیں کر سکتی، مگر تبھی ایچیگو کے ارد گرد کافی سارے وائٹ ریبن اپیئر ہوتے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک ریبن کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اسے ڈھونڈ لیا، اور وہ اس کے پیچھے جانے لگتا ہے جسے دیکھ کر روکیا بھی حیران رہ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ تو اسپرٹ ریبن تھے جنہیں صرف ہائی کلاس کے سوری پر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ ایچیگو نے اتنے کم وقت میں اتنی پروگریس کیسے کر لی۔ اس کے بعد ہمیں چیڈ کو دوبارہ سے دکھایا جاتا ہے مگر تبھی اسے چھت پر سے کوئی چیز دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ اس طوطے کو اٹھا کر وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہولو تھا جو کہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ چیڈ اس سے بچنے کے لیے سامنے کھڑکی پر سے کود جاتا ہے۔ ایچیگو بھی بھاگتے ہوئے وہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کے سامنے چیڈ آ جاتا ہے مگر چیڈ اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ تبھی کارن بھی وہاں آ جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ ایچیگو یہ دیکھ کر اس کی فکر کرنے لگتا ہے۔ روکیا اسے کہتی ہے کہ تم کارن کو گھر لے جاؤ، میں اس ہولو کے پیچھے جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے۔ ایچیگو اسے اپنا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ اس کے بعد روکیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایچیگو کارن کو اٹھا کر وہاں سے لے جانے لگتا ہے
मगर तभी कारिन उसे बताती है कि मैंने उस सोल की मेमोरीज को कल रात को देखा था, जो कि एक बच्चे की सोल की मेमोरी थी। मैंने उसमें देखा कि उसके सामने ही उसकी माँ को मार दिया गया था। तभी वो इचिगो से कहने लगती है कि जाके उसकी मदद करो, उसे बचाओ। यहाँ रोकिया चैट का पीछा कर रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक उसके पीछे एक होलो अपीयर होता है। वो रोकिया को खाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर रोकिया वक्त रहते बच जाती है। वो होलो कहता है कि तुम मेरे एक ही अटैक की वजह से नहीं मरी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे देख सकती हो, आखिर तुम कौन हो। मगर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, रोकिया एक जोरदार लात उसके मुंह पे मार देती है। वो उसके पीछे से आकर उसके ऊपर कूद जाती है और उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रोकिया को लगता है कि इससे वो होलो खत्म हो चुका होगा, मगर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उससे उस होलो को कुछ नहीं हुआ होता। उन दोनों के फाइट की आवाज चैड को भी सुनाई दे रही होती है, जिस पर वो इस बारे में सोचने लगता है। वो तोता बताता है कि जो लड़की हमारा पीछा कर रही थी वो उस होलो से लड़ रही है जो हमारा पीछा कर रहा था, जिसे सुनकर वो उस तोते को वहां रखकर उसकी मदद के लिए जाने लगता है। मगर वो तोता कहता है कि इसमें काफी ज्यादा खतरा है। चैड उस तोते को उठाता है और दीवार पर रख देता है। तोता कहता है कि खतरा तुम्हारे ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर, लेकिन चैड उसकी बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। हम रोकिया को दोबारा से देखते हैं। वो होलो रोकिया से कह रहा होता है, तो यानी कि तुम एक सोल रीपर हो, तभी मुझे तुम्हारी सोल इतनी टेस्टी लग रही थी। रोकिया उससे पूछती है कि तुम आखिर उस तोते के पीछे क्यों पड़े हो। वो होलो कहता है कि अगर तुम मुझे अपने आप को खाने दोगी तो मैं तुम्हें इस बारे में जरूर बताऊंगा। इसके बाद हमें इचिगो और कारिन को दोबारा से दिखाया जाता है, जहाँ कारिन इचिगो से कह रही होती है कि उस बच्चे से कहना अगर वो पास ओवर कर जाएगा तो वो अपनी माँ को दोबारा से देख पाएगा। वो इचिगो से कहती है कि उस बच्चे की मदद करो और उसे अकेला मत छोड़ो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए सायोनारा।